السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل کے ساتھ محترم ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات لے کر مزید سوالات پوچھنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبروں پر بذریعہ واٹس ایپ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی لقمان امین صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانی آسٹریلیا مسجد کے اور انچارج ہیں دارالافتاء آسٹریلیا مسجد کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ مفتی ہیں دارالافتاء آسٹریلیا مسجد کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانی آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالافتاء آسٹریلیا مسجد کے۔ چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب سوال یہ پوچھتے ہیں، کیا جگہ کم ہونے کے باعث ملٹی لیول قبرستان بنانا جائز ہے؟ اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلامی نقطہ نظر سے جب انسان کا وقت اس دنیا میں پورا ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اسے زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اور یہی قرآن پاک کا حکم ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا اور اسی مٹی میں تمہیں لوٹایا جائے گا۔ لہٰذا قبر بنانا تو یہ ایک اسلامی عمل ہے، یعنی ایک مسلمان کی میت کو، اس کے جسم کو مٹی میں دفن کرنا، یہ ایک اسلامی طریقہ ہے، حکم ہے، اور یہ سیدنا آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن جو سوال سائل نے پوچھا ہے کہ ملٹی لیول قبرستان بنانا، سیدھی سی بات، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیچے ایک قبر ہو، پھر اس کے اوپر کچھ چھت وغیرہ بنا کر اس کے اوپر دوسری قبر بنائی جائے، پھر اس کے اوپر تیسری قبر بنائی جائے۔ جس طرح کئی منزلہ گھر ہوتے ہیں، اس طرح کئی منزلہ قبرستان بنایا جائے۔ تو ہمارے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جگہ کم ہے تو قبرستان اس طرح نہیں بنائے جاتے کہ وہ ابد الآباد کے لیے وہاں جن میتوں کو دفنا دیا گیا ہے وہ زمین ان کی ملکیت ہو گئی ہے، اب وہاں اسے بدلا نہیں جا سکتا، بلکہ قبروں کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہموار کر لیا جائے تو اس جگہ کو دوبارہ قبروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ ملٹی لیول قبرستان بنانے کی کوئی واقعی ضرورت اور حاجت ہے، کیونکہ جو مقصد ہے میت کو دفنانے کا اس میں فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اس طرح کا قبرستان بنایا جائے۔ ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ جنت البقیع میں، جنت المعلیٰ میں بہت سے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی میتوں کو، ان کے جو باقیات ہوتے ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے، وہاں کسی نئی میت کے دفنانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی نظام بنا لیا جائے اگر واقعی جگہ کم ہو۔ اول تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہیں ایسی صورتحال ہو کہ جگہ کم پڑتی ہو میت کے لیے، قبرستان نہ ہو، تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے، باقی ملٹی لیول قبرستان بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا ایک مسلمان آدمی غیر محرم عورت سے مصافحہ یا معانقہ کر سکتا ہے؟ اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف تو ہے مصافحہ اور معانقہ، اور دوسری طرف ہے غیر محرم۔ تو غیر محرم سے سیدھی سی بات ہے، اس پر نصوص اور آیات و احادیث موجود ہیں کہ غیر محرم سے پردہ ہے۔ 22واں سپارہ ہے، سورۃ النور ہے، اس میں واضح طور پر آیات موجود ہیں۔ اسی طرح روایات بھی موجود ہیں کہ غیر محرم سے پردہ ہے۔ 22ویں سپارے میں یوں ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، صحابہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہو ازواج مطہرات سے تو پس پردہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ اسی طرح سورۃ النور کا مطالعہ کریں تو اس میں ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ الآیہ، کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو
نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ یہ احکامات، یہ نظروں کا جھکانا یا پس پردہ غیر محرم سے کوئی ضرورت، کوئی معاملہ اپنا پیش کرنا، یہ غیر محرم کے لیے ہی ہے، اس کا حکم جو ہے یہ غیر محرم کے لیے ہے۔ باقی رہ گئی بات مصافحے اور معانقے کی، تو اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ جی غیر محرم سے مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا۔ اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک تو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ملامست، اس کو ملامست بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ منع کیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو ہم غیر محرم سے مصافحہ، معانقہ، حتیٰ کہ اگر یہاں تک شریعت نے حکم دیا، کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے، ایک عورت دوسری عورت سے اگر شہوت کا خطرہ ہو تو ہاتھ نہ ملائے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مجھ سے سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کوئی شخص موت کے بعد اپنے جسم کے تمام اعضاء عطیہ کر سکتا ہے تاکہ بیمار لوگ استفادہ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو جو جسم کی دولت عطا فرمائی، اعضاء کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس پر قدرت دی ہے کہ وہ اپنے جسم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اپنے اعضاء سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ نے اس کو ایک مہلت دی ہے، ایک وقت اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنا اس جسم کو استعمال کرے، اعضاء کو استعمال کرے اور اللہ کی رضا والے اعمال کرے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ دولت تو اس کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس انسان کو اس کا مالک نہیں بنایا کہ آپ اس جسم کے مالک ہو یا آپ ان اعضاء کے مالک ہو، بلکہ یہ جسم اور یہ اعضاء اس کے پاس صرف امانت ہے۔ جب امانت ہے تو وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، نہ تو کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، نہ عطیہ کر سکتا ہے، نہ اپنی حیات میں ایسا کر سکتا ہے، اور نہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہبہ ہو جائے یا عطیہ ہو جائے، اس پہ وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ خودکشی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ جیسے کسی اور کو آپ قتل نہیں کر سکتے، کسی اور کے اعضاء نہیں کاٹ سکتے، اسی طرح آپ کے اپنے جو اعضاء ہے اس کے بھی آپ مالک نہیں، اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتے اور اپنے اعضاء بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اور اس کی دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، اعضاء کا مالک نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احترام، عزت اور تکریم کا شرف عطا فرمایا، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی اعضاء سے کوئی اور بندہ فائدہ حاصل نہ کرے، انسانی جسم سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ کرے۔ اگلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یوتھینزیا کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو ایک بری لعنت خدا فراموشی کے نتیجے میں مسلط ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی زندگی کو ختم کرنے میں خود مختار ہیں، چنانچہ اس لیے یہ عمل کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی موذی مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی شخص نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا وہ علاج نہیں کر پاتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ناقابل علاج ہوں، تو اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے۔ یہ اس عمل کا خلاصہ ہے۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، خدا کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے جس کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے، جب تک وہ چاہے گا کسی کی زندگی رکھے گا، وہ جب چاہے گا موت کو طاری کرے گا۔ اس لیے اس عمل میں کسی بھی درجے میں حصہ دار بننا، یہ عمل خود کروانا، یہ جو اطباء حضرات یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اس عمل میں شریک ہونا در حقیقت معاشرے میں اجتماعی خودکشی کا رستہ ہموار کرنا ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ
خودکشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ انہیں قتل کیا جائے، انہیں آرام سے موت کے نیند سلا دیا جائے، تو یہ عمل ابھی تک تو اس کی لعنت سے ہمارا ملک محفوظ ہے، بلکہ اچھے خاصے وہ ممالک جو بظاہر آزادی رائے، آزادی اظہار کے داعی ہیں، وہ بھی اس چیز کو اپنے ہاں اجازت نہیں دے رہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ جیسے آزاد ملک میں بھی اس گھناؤنے جرم کے اور فعل کے ارتکاب کی اجازت نہیں۔ جو لوگ وہاں بھی عمل کرنا چاہیں وہ وہاں سے رحلت کر کے، کوچ کر کے دوسرے ممالک کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں اسے قانونی تحفظ حاصل ہے۔ تو یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ عقلی طور پر بھی اس کو تمام دنیا ابھی تک تسلیم نہیں کر سکی۔ تو چہ جائے کہ ایک مسلمان رہتے ہوئے اس عمل کے درست ہونے کا یا اس کی حمایت کا اعلان کرے، تو یہ دونوں طرف سے گناہ ہے۔ جو آدمی اس عمل کے لیے خود کو پیش کرتا ہے وہ گویا خودکشی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو اطباء اس عمل میں شریک ہو رہے ہیں گویا وہ قتل کے مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے تو قتل صرف 3 طرح سے حق ہے، اس کے سوا سارے قتل ناحق ہے، اور یہ ان 3 طرح کے قتلوں میں نہیں آتا۔ اس لیے اسلام کی روح سے یہ ایسا مجرمانہ فعل ہے جس کا فاعل بھی مجرم ہے اور جس کا مفعول بھی مجرم ہے۔ اگلا سوال مفتی نعیم صاحب سے ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی عورت پر حج فرض ہو اور کوئی محرم حیات نہ ہو، ایسی صورت میں حج کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جی اس میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے حج اور دوسری بات ہے سفر سے متعلق ہے کہ عورت کا کوئی محرم بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس عورت کو کہا جائے گا کہ یہ معذور ہے یا مجبور ہے۔ تو معذور اور مجبور کے بارے میں شریعت نے جو اصول ذکر کیا، ضرورات تبیح المحظورات، کہ بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے جو ممنوعات ہیں وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ مجبور ہے تو اس کا کوئی محرم نہیں ہے، اب یہ حج کے لیے جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ خیال کرے کہ حج میں مفاسد جو آئے گا وہ حج میں کوئی نہیں آئے گا، حج کے نفس حج میں کوئی فساد نہیں ہوگا۔ فساد اگر کہیں ہے تو وہ سفر میں ہے کہ راستے میں آنا جانا اس کا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، گناہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے۔ باقی حج کے لیے جا رہی ہے، ادھر جا کے اپنے افعال کرے گی، حج پورے کرے گی، وہ اس کا بلا شبہ اس کا حج ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی بات سفر کی، اس نے سفر تنہے کیا ہے تو اس پہ یہ مجبور بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ اس کا محرم کوئی نہیں ہے، تو اب پھر بھی یہ جو ہے نا اس پہ ساتھ توبہ استغفار کرتی رہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا یہ میرا ایک عمل مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے محرم کے ساتھ یہ کام کرتی، عبادت کے لیے جاتی، لیکن چونکہ میرا محرم نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں، تو اس لیے اپنے فضل اور کرم والا معاملہ فرما، اور اس میں جو سفر میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں میرے اکیلے کرنے میں وہ مجھے معاف فرما۔ ہمارا اگلا سوال مفتی اسامہ صاحب سے ہے۔ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کیا ناخن تراشنے کا دورانیہ مقرر ہے، اور ناخن تراشنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلقاً ناخن تراشنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ باقی اس کے دورانیے کے بارے میں اور مدت کی تعیین کے بارے میں، سنت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جب ناخن بڑھ جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں کو کاٹے۔ تعیین جو ہے وہ متعین، اس کی کوئی تعیین نہیں ہے کہ اتنی مدت ہے، بلکہ 40 دنوں سے پہلے چاہیے کہ ناخنوں کو تراشا جائے۔ ہاں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ناخنوں کو تراشا جائے، اور بعض علماء نے اس کا انتخاب کیا کہ جمعے کا دن ہو جائے، لیکن وہ بھی مستحب ہے۔ باقی ناخن تراشنے کا جو طریقہ ہے جو بزرگوں سے منقول ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور چلتے چلتے چھوٹی انگلی پر پہنچے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن کو تراشا جائے،
پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور چلتے چلتے انگوٹھے پر اس کو مکمل کرے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے، چھوٹی انگلی تک اس کو مکمل کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور پورے ہاتھ انگوٹھے تک اس کو مکمل کرے، پھر جو انگوٹھا رہ گیا دائیں ہاتھ کا اس کے ناخن کو تراشا جائے، اور پاؤں کے ناخنوں کے بارے میں دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اس کو مکمل کرے۔ پاؤں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے مسلم؟ ایک ہی طریقہ۔ ہمارا اگلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے۔ مصعب، اگر فقہی قوانین کے کسی خاص مکتب کی پیروی لازمی نہیں ہے تو پھر متعدد فقہی آراء کے ساتھ چار مختلف فقہ رکھنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ علماء کرام کیوں کسی ایک فقہی رائے پر متفق نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی خواہش ہوتی ہیں لیکن وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس کا سوال میں ذکر ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس سب لوگ ایک ہی رخ پہ چلتے رہیں، لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بارہا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے کے سارے لوگ ایک ہی رستے پہ چلتے رہتے، لیکن طبائع کا اختلاف ہے، خواہشات کا اختلاف ہے کہ مختلف گروہ بن گئے، فرقے بن گئے۔ اسی طرح یہ ایک تکوینی معاملہ بھی ہے۔ یہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے یہ تو عمومی صورتحال کے مطابق ہے کہ کوئی کسی دین کا اختیار کرنے والا ہے، کوئی کسی دین کا اختیار کرنے والا ہے۔ جہاں تک مسالک کی بات ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک تکوینی فیصلہ ہے۔ ہم تکوینی فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کا کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتے کیونکہ ہم تشریعیات کے پابند ہیں، تکوینیات کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی یہ ہے کہ امت میں تنوع رہے۔ اس کو آپ مخالفت نہ کہیں کیونکہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک اختلاف ہے جس کو برا نہیں سمجھا جاتا اگر وہ حق کی تلاش میں ہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ ایک قافلے کو سفر پر روانہ کرتے ہیں اور انہیں ایک خاص مقام پر نماز عصر ادا کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، لیکن وہ قافلہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے نماز عصر کا وقت پا لیتا ہے، تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ نماز عصر کو اپنے وقت پر پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ لوگ منزل پر جا کر پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو آپ دونوں کو برا بھلا نہیں کہتے بلکہ دونوں کی تصویب فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نے بہتر کیا۔ تو یہ جو اختلاف رائے ہے فقہاء کے درمیان ہے، اسلامی فرقوں کے درمیان ہے، اگر یہ دلیل کی بنیاد پر ہو اور حق کی تلاش کے لیے ہو تو اس کو ہم ایک تکوینی فیصلہ سمجھ کر قبول کریں گے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی ایک فقہ کی پیروی کرنی ہے تو یہ بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے طور پر نہیں پیروی، یہ صرف دین پر عمل کے لیے، خواہش نفس سے بچنے کے لیے انتظامی طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک مسلک کو، ایک فقہ کو انتخاب کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ باقی اصل پیروی تو اللہ کے دین کی پیروی ہے، اور اسی پیروی کے لیے ہم کسی ایک گروہ کے ساتھ، کسی ایک مسلک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے ذات کی پیروی مقصود نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرقے کو ہی یہ سمجھیں کہ خدا کی رضا کا یہی ذریعہ ہے، اس کے سوا دنیا میں سب باطل ہے۔ ایسا سمجھنا یہ غلو ہے، ہمیں ہمارے بزرگوں نے اس کی ہرگز تلقین نہیں کی، لیکن بہرحال اس کو تکوینی فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور اس کی حکمت کی تلاش کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، کیا لڑکی کا سوشل میڈیا پر لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا گناہ ہے؟ دیکھیے جی، اس میں چیٹنگ کرنا ایک ہے، پہلے چیٹنگ کو سمجھ لیں۔ چیٹنگ یہ تحریر کے حکم میں ہے، یہ تحریر ہوگا، اور تحریر پر حکم گفتگو اور تکلم والا لگتا ہے۔ تو اب ہم یہ چیٹنگ کرنا، تحریر ایک دوسرے کو بھیجنا، میسیج کرنا، میسیج کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات کرنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ بات ہم ضرورت کی بنا پہ کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ یہ بات کرنا فحاشی اور عریانی پر مبنی ہے، آپس کے جو نا ایک تعلقات اور کلوزنگ پر مبنی ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔
تو اگر تو یہ بات، یہ میسیج کسی ضرورت پہ مبنی ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ ضرورت کی حد تک شریعت نے غیر محرم سے بات کرنے کی، میسیج پہنچانے کی یہ اجازت دی ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ باقی جو حالات حاضرہ میں اور فی زمانہ جو صورت بن چکی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نا وہ شوقیہ طور پر، یا جو ہے نا وہ ایک لڑکی ہے تو اس نے ایک لڑکے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، لڑکا ہے تو اس نے لڑکی کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تو یہ جو میسیج اور یہ گفتگو کی جائے گی یہ شریعت میں منع ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس سے پھر اگلے معاملات خراب ہوتے ہیں، یہاں سے جو ہے نا وہ بات چلی جائے گی بد نظری کی طرف، اور بد نظری سے بات چلی جائے گی الیاذ باللہ جو ہے نا وہ گناہ اور زنا کی طرف۔ تو اللہ پاک ہماری ایسی گفتگو اور میسیج سے حفاظت فرمائے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی اسامہ صاحب سے ہے۔ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کالے جادو سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کہ کوئی مسنون وظیفہ ہے جس سے جادو سے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا شیطان سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور باوضو رہنے کا اہتمام، ایسی صورت میں شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے بعض وظیفوں کے بارے میں کہ اگر ایک شخص درود شریف پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد الم نشرح لک صدرک، اور پھر قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آخر میں پھر درود پڑھے، اگر یہ وظیفہ صبح شام وہ اس کا اہتمام کرے تو جادو سے اس کی حفاظت رہے گی، شیطان سے بھی اس کی حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں جو صبح شام کے لیے ہے، تو مستند علماء اکرام نے ان کو چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں ان کو جمع کیا، ان دعاؤں کو، ان کا اہتمام کیا جائے، حفاظت رہے گی، جادو سے بھی حفاظت رہے گی، اور اس کے علاوہ نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ منزل کا اہتمام کیا جائے، جو چھوٹی سی کتاب ہے جس میں قرآن کی منتخب آیات کو جمع کیا گیا، صبح و شام اگر ان کی تلاوت کی جائے تو شیطان سے بھی حفاظت رہے گی اور جادو سے بھی حفاظت رہے گی۔ بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان گرامی کا اور تمام ناظرین و سامعین کا۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اگلی نشست میں آپ کے نئے سوالات لے کر۔ تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔